آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو ایمان، صبر اور ایک ناقابل یقین معجزے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں ایک دعوت کی کہانی ہے، لیکن یہ دعوت ایک ایسے واقعے میں بدل گئی جس نے دیکھنے والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ذرا منظر سوچیں، ایک گھر ہے جہاں خوشی اور مہمان نوازی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایک صحابی نے خود پیغمبر اسلام کو کھانے پر بلایا، لیکن جیسے ہی وہ معزز مہمان گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ایک ایسی شرط سامنے رکھی جاتی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے، اور یہیں سے اس معجزے کی بنیاد پڑتی ہے۔ نبی کریم کی شرط نے سب کو سوچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے دونوں بیٹے ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اب یہی وہ بات ہے، یہی وہ شرط ہے جہاں سے اس کہانی کا اصل راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو آخر یہ عجیب شرط تھی کیوں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس المناک واقعے کی طرف جو مہمان کی آمد سے کچھ دیر پہلے ہی پیش آیا تھا۔ تو آئیے اس دن کے ماحول کو ذرا محسوس کرتے ہیں۔ گھر میں پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو ہے، پیغمبر کی آمد کے لیے ہر کوئی محبت اور عقیدت سے تیاریوں میں لگا ہے، اور گھر میں بچوں کی معصوم ہنسی گونج رہی ہے، مطلب سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک بہت ہی معصوم سا سوال واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابا نے بکری کیسے ذبح کی؟ اور بس یہی وہ جملہ تھا جس نے اس خوشی بھرے دن پر ایک گہرا سایہ ڈال دیا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک المناک واقعات پیش آئے۔ کھیلی کھیل میں بڑے بھائی نے ذبح کرنے کی نقل کی اور غلطی سے اپنے چھوٹے بھائی کو مار ڈالا۔ اب جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ اتنا ڈر گیا کہ بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور وہاں گھبراہٹ میں وہ چھت سے گرا اور خود بھی فوت ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ ایک ایسی ناقابل یقین ہمت کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس ماں کا رد عمل تھا جب اسے اس بڑے سانحے کا پتہ چلا۔ ذرا سوچیں، ایک ماں جس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، لیکن اس کی پہلی سوچ اپنے مہمان کی عزت اور خدمت ہے۔ دعوت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے ناقابل تصور غم کو اپنے اندر چھپا لیا، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو ایک طرف رکھا تاکہ مہمان نوازی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ صبر اور ایمان کی ایک ایسی مثال ہے جو واقعی انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا، تو اب واپس اسی لمحے پر آتے ہیں۔ نبی کریم کھانے کی میز پر موجود ہیں، اور اب ان صحابی کے پاس اپنے بیٹوں کی غیر موجودگی کی وجہ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اور پھر وہ دل دہلا دینے والا لمحہ آیا جب والد نے نبی کریم کی شرط کے پیچھے کی حقیقت بتائی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دونوں تو فوت ہو چکے ہیں۔ اس اعتراف کو سننے کے بعد نبی کریم نے ایک ایسی ہدایت دی جو بہت پرسکون لیکن گہری تھی، ایک ایسا حکم جو جیسے ہوا میں ٹھہر گیا ہو اور آنے والے معجزے کا اشارہ دے رہا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ان کی لاشیں لے آؤ۔ اور پھر کہانی کا وہ مرکزی لمحہ آتا ہے۔ رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، صرف امید اور ایمان کی سرگوشیاں تھیں۔ یہ انتظار اور یقین کا ایک بہت ہی مقدس لمحہ تھا۔ اور دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے وہ دونوں بچے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی اس کہانی کا عروج ہے، ایک ایسا معجزہ جو ایمان کی طاقت کو سب کے سامنے لے آیا۔ اس معجزے کے بعد غم اور مایوسی کا ماحول ایک دم سے خوشی اور شکر گزاری میں بدل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی کی اس واپسی نے اس خاندان کو کیسے دوبارہ مکمل کیا۔ کہانی کا اختتام ایک بہت ہی پرسکون اور خوشگوار منظر پر ہوتا ہے۔ دونوں بیٹے زندہ اور سلامت تھے۔ وہ نبی کریم کے ساتھ دسترخوان پر آ کر بیٹھے، اور پھر اس پورے خاندان نے اپنے مہمان کے ساتھ مل کر وہی کھانا کھایا جس کا شروع میں ارادہ تھا۔ تو اس پوری بات چیت کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی طاقت کے بارے میں آخر کیا سکھاتی ہے؟